السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کون سا چیپٹر پڑھیں گے؟ انشاءاللہ آپ بھی سیکھ جائیں گے، آپ کو بھی آنے لگے گا۔ 240 لاسٹ لیسن ہم نے درمیانی طریقہ کب پڑھا تھا؟ ڈیٹ بتا دیجیے۔ 18 مئی۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منیمم سے آغاز۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 570 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی وفات 632 میں مدینہ میں ہوئی۔ پہلی وحی آپ پر 610 عیسوی میں نازل ہوئی۔ اس وقت مکہ میں بہت سے نہایت سنگین قسم کے مسائل تھے۔ مثلا مقدس کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے جب آپ پیغمبر بنے۔ اجتماعی معاملات کا فیصلے کا مرکز دارالندوہ مشرکوں کے قبضے میں تھا، ان کی پارلیمنٹ۔ معاشرے میں بدکاری، شراب، جوا جیسے سخت جرائم پھیلے ہوئے تھے۔ ایرانی امپائر اور رومی امپائر نے عربوں کو اپنے ماتحت کا درجہ دے رکھا تھا، ان کی کوئی سے نہیں تھی، وغیرہ۔ مگر آپ پر جو پہلی وحی اتری اور جس میں حکم دیا گیا کہ آپ ان حالات میں کیا کریں، اس میں ان مسائل میں سے کسی مسئلے کا ذکر نہیں تھا، اور ان کے بارے میں آپ کو کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ آپ سے سادہ طور پر صرف یہ کہا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اس وقت کے مسائل کی نسبت سے دیکھا جائے تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ یہ کم سے کم منیمم کا حکم تھا۔ مذکورہ مسائل کے بارے میں اگر آپ کو حکم دیا جاتا اور آپ اس کے لیے عمل شروع کر دیتے، مثلا کہ دارالندوہ پہ قبضہ کرو، یا بدکاری، شراب، جوئے کے خلاف مہم چلاؤ، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ فوراً گرد و پیش کے لوگوں سے آپ کا شدید ٹکراؤ شروع ہو جاتا، سب لڑنے آ جاتے۔ منیمم سے آغاز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا ہر قدم منزل کی طرف بڑھنے کے ہم معنی ہوتا ہے، جبکہ زیادہ سے آغاز کا نتیجہ اکثر حالات میں الٹا برآمد ہوتا ہے، یعنی بڑا کام شروع کر بیٹھو تو۔ کسی بھی معاملے میں کامیاب ہونے کی شرط یہ ہے کہ صحیح مقام سے اس کا آغاز کیا گیا ہو، اور صحیح آغاز وہی ہے جو ممکن ہو، یعنی جو پاسبل ہو آپ کے لیے۔ ممکن کو انسرکل کر لیں۔ ممکن سے آغاز ہی دراصل صحیح آغاز ہے، اور یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ منیمم ہمیشہ ممکن ہوتا ہے۔ چھوٹا کام ہم کر لیتے ہیں، آسان ہوتا ہے اس کو کرنا۔ اس کے مقابلے میں میکسیمم سے آغاز ہمیشہ ناممکن اور ناقابل عمل ہے۔ منیمم سے آغاز کا مطلب کم سے آغاز نہیں ہے، بلکہ ممکن سے آغاز ہے، یعنی وہ چھوٹا نہیں بلکہ پاسبل کیا ہے۔ اسی طرح میکسیمم سے آغاز کا مطلب زیادہ سے آغاز نہیں بلکہ ناممکن سے آغاز ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو آج کے دور سے ریلیٹ کر کے مجھے بتائیے۔ مثلا آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ اپنے سسرال میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو دین کا کوئی کام نہیں کرنے دینا۔ آپ کہتے ہیں حکم کے غلام ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، اور سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ اجازت نہیں۔ کوئی پوچھے بھی کیا کر رہے ہیں آج کل، ہمیں کچھ کرنے کی اجازت نہیں۔ آسان جواب ہے۔ تو کیا اس سے فریضہ ساقط ہو جائے گا؟ کیا کرنا چاہیے؟ منیمم سے آغاز، یعنی چھوٹے سے چھوٹا کون سا کام، کتنا کام آپ کر سکتے ہیں۔ اس کو یوں ہی سمجھیے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بھاگنے تھوڑی لگتا ہے، یا خود تھوڑی کھانا پکانے لگتا ہے، یا آپ کی خدمت تھوڑی کر سکتا ہے،
کیا ہوتا ہے؟ ابھی تو وہ پینا بھی سیکھ رہا تھا، ماں کا دودھ پینا بھی سیکھتا ہے، چھوٹے سے آغاز ہوتا ہے، کرتے 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 ایک دن آتا ہے کہ وہ لڑکی خود ماں بن جاتی ہے اور پلانے والی بن جاتی. کوئی اور مثال دیجیے، عام روزمرہ زندگی کے کاموں میں سے مثال دیجیے. مثلاً آپ گھر گئے، اس وقت گھر بکھرا پڑا، آپ کہتے ہیں مجھ سے نہیں ہوتا کچھ، آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اس کے ساتھ ناراض ہو رہے ہیں، اس کو خود فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، اور بس اتنا کام، اور پریشان ہو کر آپ کچھ بھی نہیں کرتے، جا کے سو جاتے. پھر کیا ہوگا؟ کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی کام کا ایک انبار نظر آئے، کوئی بھی ٹاسک بہت ہیوی معلوم ہو، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ 1000 میل کا سفر بھی پہلا قدم اٹھانے سے ہی شروع ہوتا ہے. آپ اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، اپنے گھر سے باہر قدم نکالتے ہیں، پھر پہلے آہستہ آہستہ چلتے، پھر تھوڑا تیز چلتے، پھر گاڑی میں بیٹھتے، پھر اس کو سٹارٹ کرتے، پھر آپ تیز بھاگنے لگتے ہیں، پھر آپ نے جہاں جانا ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ اچھا کراچی جانا ہے، کوئی تیاری نہیں، اور پریشان ہو جائیں اور کچھ نہ کریں، اور سوچیں کہ کوئی جمپ لگا کے آپ وہاں پہنچ جائیں، کوئی شارٹ کٹ ہو، تو شارٹ کٹ تو نہیں ہو سکتا کوئی، ٹھیک ہے نا؟ بہت سارا ہوم ورک ہے آپ کا، اور آپ پریشان بیٹھے ہیں، کیا کریں، کہاں سے شروع کریں؟ میرے ساتھ ایک دفعہ ایسے ہی ہوتا، میں کلاس 9 میں تھی، گریڈ 9 میں اسکول میں تھی، تو میں بیمار پڑ گئی، پیچھے رہ گئی. ظاہر ہے کہ اسکول میں جو جاتے ہیں وہ تو ان کا کام تو چلتا رہتا ہے، وہ میری ویٹ تھوڑی کریں گے، وہ تو اپنا روز پڑھتے رہے. تو میں ان اسٹوڈینٹس میں سے تھی کہ جو پیچھے رہنا نہیں گوارا کرتے، کہ چلو کوئی بات نہیں، نہیں گئے تو نہ صحیح ہے، پڑھا نہیں تو کوئی بات نہیں. مجھے تو نہیں، میں تو یہ نہیں ہو سکتا. تو مجھے بہت سخت پریشانی لگی، اور مجھے لگے کہ جیسے میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سزا دے دوں نا، کہ میں اب اتنی پیچھے ہوں تو میں یہ کمی کہاں سے پوری کروں، اور مجھے تو اب کچھ بھی نہیں آتا، اور یہ سب لوگوں کو تو بہت زیادہ آنے لگ گیا ہے، اور پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں. تو میں ایسے کلاس میں بھی گمسم. ہماری ٹیچر بہت اچھی تھی، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. ان کا نام تھا شمیم عزیز، بہت ہی قابل ٹیچر تھی، بہت ہی قابل. تو مجھے کہتی ہیں کہ آپ کیوں ایسے بیٹھی، اور ٹیچر کا یہ فرض ہے کہ پوچھے، اگر کوئی سست ہے، ڈھیلا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو جگائے. امام مالک نے تو 4 حبشی رکھے ہوئے تھے، کلاس میں کوئی فضول سوال کرتا تھا یا کوئی مسچیف کرنے لگتا تھا تو صرف اشارہ کرتے تھے اور وہ اٹھا کے اس کو باہر پھینک آتے تھے. کیونکہ ایک کی وجہ سے اگر سب کا نقصان ہو رہا ہو تو ایک کو اٹھا دینا چاہیے وہاں سے، سب آرام سے بیٹھیں. پھر تو میری ٹیچر نے مجھے کہا کہ آپ کیوں اس طرح ہیں. انہیں پتا تھا میں اچھی اسٹوڈنٹس میں سے ہوں، تو اب یہ نہیں پڑھ رہی. تو میں رونے لگ گیا. میں نے کہا مجھے کچھ نہیں آتا اور میں بہت نالائق ہو گئی ہوں اور میرا اتنا مس ہو گیا اور ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہیں ABC آتی؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں ABC آتی؟ میں نے کہا ہاں وہ تو آتی. کہتے لکھو. پھر اس کے بعد کہا اچھا تمہیں برڈز بنانے آتے ہیں؟ CAT کیا ہوتا ہے، BAT کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ آتا ہے ہمیں، یہ تو آتا ہے. اچھا اب ان کا سینٹینس بناؤ. میں تو بنا سکتی ہوں. کیا مشکل ہے؟ پھر جو کچھ پڑھا ہے، جو بھی لیسنز ہیں، جو بھی ہوئے ہیں، بس ان کو پڑھو اور اسی طرح اس میں کمپریہنشن کرو اور ہو جائے گا کام. تو یہ بات مجھے کبھی نہیں بھولی اور یہ مثال کبھی نہیں بھولی. میں نے یہ چیپٹر نہیں پڑھا تھا کہ منیمم سے آغاز کرو، لیکن جب کبھی زندگی میں کوئی کام بھاری، بڑا، مشکل، ٹف لگنے لگے تو کیا کرو؟ یہ سوچو کہ میں اتنا کر سکتی ہوں، ہاں یہ تو میں کر لوں، چلو اتنا ہی کر لو. مثلا نماز پڑھنی بڑی مشکل لگ رہی، اتنی نیند آئی ہے اور اتنا آپ تھکے ہوئے ہوتا ہے نا کبھی کبھار، تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا اب عشاء کی نماز ہے بہت لمبی، کیا بنے گا؟ تو آپ اپنے کام کو کہیں اچھا میں فرض پڑھ لیتی ہوں، وضو کر کے کھڑی ہو جائیں. جو فرض پڑھ لیں گی تو آپ کہیں گے کیا مشکل ہے سنت میں.
اور تھکی بھی ہوں وطر کے لیے، صبح کہاں سے تہجد کے لیے اٹھوں گے بھی پڑھ لوں، تو آپ پڑھ جائیں گی. اسی طرح مثلا اگر آپ نے چاولوں میں سے کوئی چیز نکالنی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سارے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. کیا کہتے ہیں؟ منیمم سے آغاز، منیمم، تھوڑے 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 تھوڑے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیپ کرتے کرتے ساری پلیٹ صاف ہو جاتی. یہ اصول ہر چیز میں ہوگا. چھوٹے سے شروع کریں، کم سے شروع کریں، مینیجبل سے شروع کریں، ممکن سے شروع کریں، ناممکن سے نہیں شروع کریں، تھوڑے سے شروع کریں. اب کوئی کہ مجھے تجوید نہیں آتی اور میں تو آ بھی نہیں سکتی، میرا تو ٹائم ہی گزر گیا. اب نہیں، ایک حرف لے لیں، اس سے شروع کر لیں، وہ پکا ہو جائے تو پھر اگلا لے لیں، پھر اگلا لے لیں، تھوڑا تھوڑا کریں. اب آپ کچھ بتائیے. بالکل، جب ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کا تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں سب کچھ ہی خرچ کر ڈالیں. اب اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کرتے. ہمارا مشکل پتہ کیا ہے؟ ہم جب کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں بڑا سا کوئی کام کرو، اور جب وہ نہیں ہوتا تو پھر چھوٹا بھی کوٹ کر کے بیٹھ جاتے، پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. یس. الحمد للہ. بالکل بالکل، اپنے سے کر کے پھر گھر سے، اور پھر اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے، اور پھر اپنے رشتہ دار ہیں ان سے، اور یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیپ بائی اسٹیپ. اب جیسے الہدا بھی شروع ہوا ہے تو پہلے دن تو یہ بلڈنگ نہیں بن گئی تھی. اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، آہستہ آہستہ، آہستہ آہستہ. پھول کھلتا ہے کیسے کھلتا ہے، پودا لگتا ہے کیسے لگتا ہے، تھوڑا 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 کر کے. درخت کیسے ہوتا ہے، منیمم سے آغاز ہوتا ہے نا، ایک چھوٹی سی گٹلی سے، یہ چھوٹے سے دانے سے، بیج سے، چھوٹے سے، پھر کرتے 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 بڑا ہو جاتا ہے. اور کوئی وہ جو اس کارنر میں پیچھے بیٹھی ہے نا، تھکی ہوئی، ہاری ہوئی، وہ بولے سفید دوپٹے کے ساتھ رائٹ سائڈ پہ پنک دوپٹے میں. جی آپ فرمائیے. ہمیں کوئی بک پڑھنی ہوتی ہے نا، لیکن اس کا اتنی موٹا والیوم دیکھ کے ہمیں بہت پریشانی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم کیسے پڑھیں گے، لیکن اگر ہم ایک ایک پیج کر کے پڑھتے ہیں. میں نے اکثر کتابیں اسی طرح پڑھی ہیں. میں جب کتاب دیکھتی تو میں کہتی ہوں، ابھی پچھلے دنوں مجھے مولانا عبدالغفار حسن ہے، بہت ہی محسن اور بہت ہی میری پسندیدہ شخصیت ہے. تو ہوا یہ کہ ان کے دو بچوں نے ان کی بایوگرافی لکھی ہے، یعنی ان کی ساری زندگی کے حالات لکھے. تو انہوں نے مجھے گفٹ بھیجی کتاب. جب کتاب آئی تو وہ اتنے موٹی والیوم کی تھی نا، تو میں نے سوچا کہ کافی بڑی کتاب ہے تو کیا کروں. تو میں نے اپنی ایک باسکٹ بنائی ہوئی ہے. جب کوئی نئی کتاب، اچھی کتاب آتی ہے نا تو میں اس باسکٹ کے اندر رکھ دیتی ہوں، پھر روزانہ اس باسکٹ کے پاس بیٹھتی ہوں. پھر ایک ایک دو دو پیجز، ایک ایک دو دو پیجز، ایک ایک، تو ڈفرنٹ ویرائٹی آف بکس کو میں اس طرح پڑھتی ہوں. اور کرتے کرتے الحمدللہ اس طرح میں نے بہت کتابیں پڑھی، پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان سوچتا ہے اتنی ہو گئی. 2 پیج بھی اگر آپ ایک دن میں پڑھتے ہیں تو اینڈ آف منتھ کتنے پیجز ہو گئے ایک بک کے؟ صرف 60. اب یقین کریں کہ 2 مہینے میں تو آرام سے کتاب ختم ہو جاتی ہے. جب تھوڑی تو پھر کہتے ہیں اچھا تھوڑی سی اور پڑھ لیں، جلدی ختم کر لیں. لیکن منیمم سے آغاز کر لیں کہ میں اتنا تو میں پڑھ ہی سکتی ہوں. اور الحمدللہ اس طرح کرتے 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 آپ بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں. اچھا اسی طرح جیسے حدیث پڑھنی ہوتی ہے نا مجھے، تو میں نے رکھا ہوا ہے کہ اچھا میں 2 پیجز کے اوپر جتنی حدیثیں آئیں گی نا وہ پڑھوں گی. اگر کوئی حدیث جیسے لمبی ہوتی ہے اور اگلے پیج تک چلی جاتی ہے تو بس ٹھیک ہے، اس سے آگے نہیں. کرتے 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 الحمدللہ کتابوں پہ کتابیں ختم ہو جاتی ہیں. اور
کر رہا ہے. بالکل بالکل صحیح. اچھا، ایک اور جو بڑی حکمت کی بات انہوں نے کی ہے نا، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہتے کہ دیکھو رومیوں کی اصلاح کرو، ایرانیوں کی کرو، عربوں کو سیدھا کرو، اور ان کے اندر سے یہ خرابیاں دور کر دو. لیکن پہلا کام کرنے کو کیا کہا کہ پہلے ان کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. پڑھنا اور لکھنا دونوں اس میں آتے ہیں. ہماری قوم کا المیہ کیا ہے؟ کل میں بہت دنوں کے بعد نکلی تھی نا، تو میں گاڑی میں بیٹھی تو سڑک پر مجھے کہیں 3 لوگ ہیں، کہیں کسی درخت کے نیچے کچھ ہے، کہیں کوئی ہے، کوئی کہیں. تو میرا بیٹا ساتھ میں سے کرے کہ دیکھو کتنا ہیومن ریسورس ہے ہمارے پاس، کتنے سارے لوگ ہیں نا. یہ اگر یہ سارے کام کرتے ہوں کہاں سے کہاں ہم پہنچ جائیں. سب فارغ بیٹھے ہیں، کوئی ہوگا ان کا کام بھی، لیکن کتنا المیہ ہے. ایک طرف لوگ فارغ ہیں اور دوسری طرف اتنے کام پڑے، اور جب ہم کام والا کوئی ڈھونڈتے ہیں کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، چاہے گھر کا کام آپ نے کرانا ہو، صفائی کرانی ہو، کوئی ملتا ہی نہیں. حیرت کی بات ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو ٹوٹل آبادی ہے نا، اس کا 72% یوتھ ہے. 72% یوتھ ہے اس کا. اب اگر اس یوتھ کو ڈائریکشن نہیں ملتی کیا بنے گا؟ کتنے بچے، اکثر بچیاں مجھے کوئی چٹ پکڑا رہی ہے، کوئی خط پکڑا رہی ہے، کوئی فون کہ ہمارا بھائی ہے، اس سارا دن فارغ ہوتا ہے، وہ کام نہیں کرتا، وہ تنگ کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، وہ ویسا کرتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے نا. خود بھی ہم نہیں سوچتے کہ اپنی صلاحیتوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور کوئی بھی ہمیں نہیں بتانے والا، تو ڈائریکشن ہی کوئی نہیں. بالکل. اب علم سیکھیں تو مقصد پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، یہ بات طے شدہ کہ نہیں طے شدہ؟ پہلا کرنے کا کام کیا ہے؟ قوم کو ایجوکیٹ کرنا. یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، یہ ہے مانی ہوئی بات. اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ مانی ہوئی بات اور ایجوکیٹ کرنا ہی پہلا کام ہے، کیا ہم نے یہ کام کر لیا؟ کون کرے گا؟ لیکن ہماری تو شادی ہوگی تو ہم گھر میں بیٹھ جائیں گے، ہم نے تو کوئی نہیں کرنا. پھر پڑھانے کے لیے خود علم ہونا چاہیے. ہم تو آگے پڑھتے کوئی نہیں، پکڑ کے ادھر ادھر کے کوئی پرائیویٹ مضمون دے کے کچھ پڑھا نہ پڑھا اور چل بھائی، قابلیت تو نہیں پیدا کرتے اپنے اندر. پھر ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ ہم سب اس چیز میں شریک ہو جائیں گے اگر ہم نے اپنے وقت کی قدر نہ کی، اور اپنی سکلز کو بڑھایا نہیں، اور اپنی قابلیت کو زیادہ نہیں کیا، اور ہم سب نہیں لگ گئے اس کام کو. آپ دیکھیں ہمیں سے ہر ایک بھی کسی نہ کسی کو پڑھائے نا، تب بھی قوم کو پڑھانا مشکل ہے. اتنے زیادہ ان پڑھ لوگ ہیں ہمارے ملک میں، اور جو پڑھ لکھ گئے ان کو بھی سمجھ کوئی نہیں ہے. ان کے اندر بھی تہذیب، تمیز، اخلاق، سلیقہ کوئی نہیں. کتنا زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کتنی محنت کی ضرورت ہے، لیکن ہم سوئے بیٹھے ہیں. ہم جو پڑھ جاتے ہیں نا 4 لفظ، وہ کہتے ہیں وہ ہے نا اسکول، بچے چلے جائیں، لوگ چلے جائیں، پڑھ لیں. جو نہیں پڑھتا نہ سے، جو فالتو گلیوں میں بازاروں میں پھرتے چھوٹے چھوٹے بچے نظر آتے ہیں، ان کے لیے کوئی انتظام ہی نہیں ہے، کوئی ان کو پڑھانے کو تیار نہیں. کیا بنے گا؟ کون پڑھائے گا؟ ان پڑھ لوگ پڑھائیں گے. جو لوگ تو دنیا پڑھے ہوئے ہیں وہ دنیا کی خاطر پڑھاتے ہیں. جو غریب لوگ نہیں فیس دے سکتے تو وہ پڑھاتے ہی نہیں. اور جو لوگ آخرت کا اجر جانتے ہیں اور صدقہ جاریہ کو سمجھتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھاتے. ان کے پاس بھی وقت نہیں. پھر کیسے حالات بدلیں گے؟ ہماری قوم کا حال پھر بدل سکتا ہے؟ کوئی نہیں بدل سکتا جب تک ہم سب پڑھنے پڑھانے کے کام کو نہیں لگے گے کسی نہ کسی کیپیسٹی میں. مثلا آپ اسکول میں پڑھاتے ہیں، کالج میں پڑھاتے ہیں، کہیں بھی پڑھاتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو کہیے کہ چلیے ہم ایک ٹارگٹ رکھتے ہیں کہ سال کے اینڈ تک ہم 5 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے. یہ 5 لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کریں گے. مثلا ایک کتاب ہے کہ آگے، تو آپ دیکھیں کہ اگر ہر ٹیچر یہ کرے اور ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آگے 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 کرے، انشاءاللہ
منزل دور نہیں، لیکن سب کو کام کرنا پڑے گا. آپ آج کے لیکچر سے دو باتیں پوچھنی تھی. ایک تو یہ کہ سیئنگ ہے نا کہ ٹیک کیئر آف دا منٹس اور دا آورز ول ٹیک کیئر آف دیم. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک ہماری رشتے دار تھی، وہ چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا نماز پڑھے اور سیدھے راہ پہ ہے، لیکن اس کو بہت مشکل ہوتی تھی کہ 5 وقت کی نمازیں کون پڑھے گا، اور میرے لیے وضو کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ ہے. انہوں نے کہا بیٹا تم صرف اثر پڑھا بس، اور آج وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں اور سارے کام. اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کہیں کہ منیمم سے اسٹارٹ میں، تو ہم مینجمنٹ کے تو بہت پرنسپلس پڑھتے ہیں لیکن اپنے دین کو نہیں کرتے. ہم لوگ مینجمنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہو تو بیسک کانسیپٹ وہی ہے کہ آپ چھوٹے سے چھوٹا اسٹیپ وائز اسٹارٹ کریں، اسٹیپ بائی اسٹیپ منیمم سے اسٹارٹ لیں، اور پھر آپ آہستہ آہستہ آپ کو چیزیں ملتی جاتی ہیں، تو ایک سینس آف اچیومنٹ بھی ہوتی ہے اور ایک سیلف موٹیویشن کا فیکٹر بھی آتا ہے کہ ٹھیک ہے اب میں نے اتنا کر لیا تو میں اور بھی کر سکتا ہوں اور میں اس سے زیادہ اور بھی کر سکتا ہوں. تو جب آپ اپنے لیے کوئی بھی گول مائنڈ میں رکھتے ہیں کہ میں نے مطلب قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے پوری کی پوری، تو اب یہ سوچنا بھی جو ہے وہ آج کی دنیا میں ہمارے لیے تو بہت زیادہ مشکل بات ہے، اور ہم ایک دم سے ڈر جاتے ہیں اس آئیڈیا سے ہی. تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے لیے گولز رکھیں، اور ان گولز کے کیریکٹرسٹکس کیا ہونے چاہیے، کس طرح سے اپنے گولز ڈیفائن کریں کہ وہ اسمارٹ ہوں. اب اسمارٹ کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے کہ اسمارٹ سے کیا مراد ہے کہ وہ اسپیسیفک ہوں، کہ میں آج کے دن میں فاتحہ کو پورا کور کر لوں گی، میں نے 7 آیات کرنی ہے. یہ ایک اسپیسیفک گول ہو گیا ایک دن کے لیے. پھر یہ کہ میجریبل ہے. میجریبل ایسے کہ جب آپ آج کا دن گزار لیں گے تو آپ شام کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایک سورت کر لی ہے. پھر اسی طرح آپ ایک رکوع پہ جاتے ہیں اور پھر ایک پارہ پہ جاتے ہیں اور مزید آگے. اس کے بعد اٹینیبل ہے، مطلب آپ نے صرف 7 آیات رکھی ہیں جو کہ ایک پریکٹیکل چیز ہے. ایک دن میں 7 آیات کر لینا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. اگر ہم ایک کر کے اور پھر 2 گھنٹے کی بریک لے کے پھر دوسری آیت کرتے ہیں اور پھر 3 گھنٹے کی بریک لے کے تیسری آیت بھی کر لیتے ہیں تو ہم شام تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے 7 آیتیں پڑھ لی ہیں. مطلب وہ اٹس اٹینیبل، وہ ایسے نہیں ہے کہ ویگ ہے میں نے آج پورا پارا ختم کرنا ہے، وہ نہیں ہو سکتا. 4 یہ ہے کہ وہ ریئلسٹک ہونا چاہیے، مطلب وہی بات ہے کہ وہ پریکٹیکل ہونا چاہیے اور وہ ڈویبل ہونا چاہیے اور ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے. کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے فاتحہ کی تجوید یا فاتحہ کی تفسیر پوری پڑھنی ہے تو بس پھر تو لے کے بیٹھ جائیں، پھر تو 3 سال بھی گزر جائیں گے اور آپ کی فاتحہ کی تفسیر نہیں ہونی. آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے آج کے دن میں اس تاریخ میں شام تک، مغرب تک، عشاء تک میں نے فاتحہ کی تفسیر ختم کرنی ہے. تو یہ آپ کے اسمارٹ گولز ہو جاتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ جب فاتحہ ہو جائے گی تو ایک ویسی موٹیویشن کا فیکٹر آ جاتا ہے اور ایک مورائل کا لیول جو ہوتا ہے وہ بندے کا ہائی ہو جاتا ہے. اس کو اسمارٹ کو یہاں لکھ چھوڑیں اور آپ لوگ اپنے پاس رکھیں اور اس کو اپلائی کر کے دیکھیں. ہاں جی، بعض لوگ جیسے ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں 20 کلو لوز ہو جائے اور ہم کچھ نہیں کھاتے سارا دن. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اس سے زیادہ چاہیے اتارنے میں. گول نہیں، گولز ہونا چاہیے. مثلا یہ کہ قرآن میں سے میں نے کیا کیا کرنا ہے، مثلا حفظ میں کیا کرنا ہے، ناظرہ میں کیا کرنا ہے، تجوید میں کیا کرنا ہے، تفسیر میں کیا کرنا ہے، ترجمہ کہاں سے یاد کرنا ہے، حدیث میں کیا کرنا ہے، جنرل نالج میں کیا پڑھنا ہے. اور مثلا اگر ریڈنگ کے آپ نے گولز رکھنے تو اس کو اس کے مطابق آپ ڈیوائڈ کرو. اور پھر یہ کہ ٹائم باؤنڈ ہو، صبح میں کیا کرنا ہے، شام میں کیا کرنا ہے، دوپہر میں کیا کرنا ہے، ایک ہفتے میں کیا کرنا ہے، ایک مہینے میں کیا کرنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں چھوٹی سی بتاتی ہوں، میں آنے سے پہلے میں کیا کر رہی تھی، یعنی یہاں آنے سے پہلے میں نے کیا کام کیا. میں نے اپنے پورے ہفتے کی میٹنگز کا اسکیڈول بنایا ان لوگوں کے ساتھ جو میرے ساتھی، کہ اس ہفتے میں ہم یہ کریں گے. تو اس میں یہ لوگ اپنا سارا اس کو لکھ کے تیار اب کر لیں گے کس دن کس کے ساتھ کس ٹائم پہ میٹنگ. اور پھر اس کو مزید تھوڑا سپلٹ کیا ہے کہ جیسے 12:30 ختم ہوتی ہے سیرت، اس کے بعد
1:30 بجے سے 2 بجے تک ایک میٹنگ کا سلاٹ ہے جس کی چھوٹی میٹنگ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ 2:15 سے لے کے پھر 3:30 تک. پھر اس کے بعد 45 منٹ کا ایک اور سلاٹ, یہ جو ابھی یہاں آنے سے پہلے کا. پھر اسلامک تعارف, پھر اس کے بعد اگلا. تو دن کو اگر آپ اس طرح کچھ حصوں میں تقسیم کر لیں اور ہر ایک حصے کا کام ایک ہفتے کا مثلاً آپ لکھ لیں کہ ایک ہفتہ بھر میں اس ٹائم پہ یہ کروں گی. مثلا آپ کو کوئی اسائنمنٹ ملی ہوئی ہے, کوئی کام ملا ہوا, آپ جاب کرتے ہیں, آپ کو اس میں کوئی اسائنمنٹ ملی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ چیز اتنے دنوں میں تیار کرنی, تو آپ لے کے بیٹھ جائیں کہ اچھا اتنی چیز ہے, اتنے گھنٹے کم از کم چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ کہاں ہے وہ گھنٹے یہاں میرے دن میں. یہ تو نہیں کہ ہاں اچھا کریں گے, کوئی پتہ نہیں کب کریں گے, اور پھر جب ٹائم آ جائے تو ہم کہیں سوری وہ ٹائم نہیں ملا. حالانکہ ٹائم ہوتا ہے, ہم نے طے نہیں کیا ہوتا کہ کس وقت میں کیا کام کرنا ہے. تو مجھے جو چیز بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے وہ دن کی واضح تقسیم اوقات, کس ٹائم پہ کیا کرنا ہے. اور پھر جب اس چیز کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر اس میں کوشش یہی کی جاتی ہے کہ وہی کام ہو اس میں. کئی دفعہ ہمارے انریلسٹک گولز بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے, ہے اتنا ٹائم, لیکن وہ نہیں ہوتا. تو اگلی دفعہ میں نصیحت ہو جاتی ہے, نہیں یہ پاسبل نہیں ہے, نیکسٹ ٹائم ایسے نہیں کرنا, ایسے کرنا. تو انسان سیکھتا بھی جاتا ہے ساتھ ساتھ. پھر آپ جس طرح کہیں تھے نا کہ ایک الٹیمیٹ گول جو ہے وہ دماغ میں رہنا چاہیے, تو جب ہم ان گولز کی بات کر رہے ہیں اور اس قسم کے ٹارگٹ سیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ہم بیسکلی اپنے لارجر گول کو چھوٹے چھوٹے گولز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. مطلب قرآن کی تفسیر کو اب ہم نے صورتوں یا آیتوں کی صورت میں ڈیوائڈ کر لیا ہے, اور اس ایک چھوٹے گول کو اچیو کرنے کی اسٹریٹجی یہ ہے. اور جب ہم اس طرح سے ایک ایک گول اچیو کریں گے تو الٹیمیٹلی جو آپ کا پورا اینڈ ہے وہ ریسیو. مثلاً قرآن پاک جو میں پڑھاتی ہوں, یہ جو پڑھایا میں نے پیچھے, تو اس میں نے بیٹھ کے پہلے سال جیسے پڑھایا تو مجھے نہیں پتا تھا کہاں سے کہاں تک روزانہ پڑھانا, بس یہ مجھے پتا تھا کہ 1 سال میں پورا کرنا ہے. اور جب میں نے کورس ڈیزائن کیا تھا تو اس وقت میں نے یہ سوچا تھا کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور 1 مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں, اور چھٹیاں وغیرہ نکال کے تو پھر 11 مہینے رہ جاتے ہیں. اس میں اتنے دن ہوتے ہیں, اتنی آیتیں ہیں, اتنے کو اتنے پہ تقسیم کر لیں تو اتنے دنوں میں قرآن پورا ہو جائے گا. اس چیز نے مجھے اتنی موٹیویشن دی کہ اٹس ڈویبل. حالانکہ جس کو میں بتاتی تھی وہ سب کہتے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 1 سال میں قرآن پورا ہو. میں کہتی تھی نہیں بالکل ہو سکتا, کیونکہ میں نے اس کو بریک ڈاؤن کر لیا سارا, اتنا 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 کرنا ہے. الحمدللہ اپنے ٹائم پہ پورا ہو گیا. لیکن میں روزانہ اندازے سے آیتیں پڑھاتی تھی کہ میں نے فلاں تاریخ تک سپارہ کرنا ہے, تو اتنا اتنا کروں گی تو سپارہ ہو جائے گا. لیکن کبھی یہ نہیں لحاظ رکھا تھا کہ یہاں مضمون مکمل ہو رہا ہے, یہاں کروں, یا کبھی رکوع کو لیپ چلتی, کبھی آیتوں کو, کبھی 2-3 سال میں اسی چکر میں پڑی رہی. بالآخر وہ ایوالو ہو گیا کہ اچھا نہیں یہ بات یہاں مکمل ہو تو زیادہ بہتر, اس چیز کو زیادہ ٹائم لگتا ہے, اس چیز کو اتنا ٹائم لگتا ہے. کرتے کرتے پھر میں نے پورے قرآن کی بیٹھ کے لیسن پلاننگ کی تھی کہ کون سا لیسن کہاں ختم کریں تو بات مکمل ہوتی, اور کون سی چیز. پھر میں نے پورے لیسن نمبر لکھے, ان کی آیتیں لکھی, صورتیں لکھی, اور الحمدللہ اب وہ پورا ایک سسٹم بن چکا ہے اور اس سے بہت لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اتنے دن میں اتنا کریں تو, اور اب تو یہ بھی کر دیا کہ جس نے سال میں کرنا ہے اس کو اتنے دن اتنا اتنا کرنا پڑے گا, جس نے 1.5 سال میں کرنا ہے اتنا کرنا ہوگا, جس نے 2 سال میں کرنا ہے اس کو اتنا اتنا کام کرنا پڑے گا, 4 سال میں تو اتنا, پورے 10 سال تک میں بھی اگر ونس اے ویک آپ نے کرنا ہے. جیسے میں نے 313 لیسن بنایا میں پورے قرآن مجید کے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 365 میں سے 13 نکال دیں تو باقی کتنے دن بچے, 52. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سال میں صرف 52 چھٹیاں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا سال میں 52 چھٹیاں, 52 ویکس بنتے ہیں, بس ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے کرتے کرتے وہ الحمدللہ ایک, پھر میں نے کہا بیچ میں عید آئے گی یا کچھ, تو میں نے کہا چلے اس میں کوئی ڈبل لیسن ہو جائے گا یا کچھ اور ہو جائے گا تو کام چل جائے گا, اس کو آگے پیچھے سکویز کر لیں گے, لیکن اٹس ڈویبل. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنے لگیں تو اس کو, ابھی آپ دیکھیں اسکولوں میں پورے سال کے لیسن پلاننگز بنے ہوتے ہیں, پھر منتھلی لیسنز ہوتے ہیں, پھر اس کو ویکلی ہوتے ہیں, پھر ڈیلی ہوتے ہیں کہ ہر روز کتنا پڑھانا ہے,
کیا کام دینا ہے، کیا ہے، یہی تو پلاننگ ہوتی ہے. تو تھوڑے سے شروع کر کے آپ آگے لے جا سکتے ہیں. خود نہ کنوے کریں، آپ کسی کو کتاب دے دیں، کسی کو. اب مثلا میں گھر سے نکلتی ہوں نا تو میرے بیگ میں لوگ تو شاید چیک کرتے ہیں کہ کتنے پیسے ہیں ساتھ، تو میں یہ چیک کرتی ہوں کہ اچھا کون کون سا پمفلٹ ہے میرے ساتھ. یعنی چھوٹے چھوٹے پمفلٹس ملتے ہیں نا، جیسے استخارہ کا کارڈ ہے، اسی طرح اور چھوٹے چھوٹے جو. پچھلے دن میں کراچی تھی تو میں نے ایک چھپوایا تھا آئیے قرآن سیکھیے، اس میں الہدا کا ایڈریس بھی تھا، کیسٹ سی ڈی کا طریقہ بھی، سب کچھ وہ فری ہم نے سب کو دیے تھے. اب وہ میں دیکھتی ہوں کہ ہے میرے ساتھ، ٹھیک ہے، اب آپ چل پڑے، گھر سے باہر نکلے. اب آپ کسی ایسے شخص سے ملے جس سے بات ہوئی اور وہ اس تک آ گیا، بات سے مراد تبلیغ نہیں ہوئی، بات ہے اچھا آپ لوگ آج کل کیا کرتے ہیں، اچھا وہ فلاں نے یہ کر دیا، اچھا یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا، اچھا لکھا ہوا ہے، ہاں ہاں فلاں سپارے میں ہے. اچھا پھر وہ دوسرا بندہ کہتا ہے ویسے میرا بہت دل چاہتا ہے قرآن سیکھو، کیا کروں سمجھ نہیں آتی. تو کہ نہیں میں آپ کو سمجھا سکتی ہوں، یہ دیکھیں یہ ہے، یہاں آپ فون کریں، یہاں سے آپ کیسٹ لیں، یہاں سے سپارہ لیں اور آپ شروع کر دیں، تھوڑا تھوڑا روز کریں، ہو جائے گا. اس طرح کی چھوٹی، یعنی کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اس وقت جہاں بیٹھے وہاں نحمد و نصلی کرنا شروع کر دیں اور ایک لیکچر دے کے آئیں. نہیں، آپ لوگوں کو راہ لگائیں، بس راہ لگا دیں. کسی کو کتاب پکڑا دیں، کسی کو کوئی چیز دے دیں، کسی کو کوئی. اچھا شیطان کہتے ہیں یہ کوئی نہیں سنے گے، انہوں نے نہیں پڑھنا، نہ صحیح نہ پڑھے، میرا فرض پورا ہو گیا. اچھا ایک اور چیز، جب ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں نا تو سب سے پہلے ان کی تصویریں اتروانے لگتے ہیں. خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، ہوبل اوپر چھت پہ فکس تھا. آپ سوچئے نظارہ کیا ہوگا. ہاں تو آپ نے اس سے نہیں شروع کیا، آپ نے کہا پہلے سن تو لو. اسی کعبہ کے گرد طواف بھی کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور وہ سارے اندر تھے، کیونکہ ان کے ٹوٹنے کا ایک وقت تھا. اس سے پہلے توڑتے تو فتنہ فساد ہو جاتا اور اصل مقصد تو پیچھے چلا جاتا. تو شروع کرنے کا بھی نقطہ آغاز بھی درست ہونا چاہیے. کامن گراؤنڈ سے شروع کریں، جو بات کسی کو سمجھ آئے وہاں سے شروع کریں، ٹھیک ہے نا. اور پھر عادت ہو جاتی. بالکل الحمدللہ، بس یہی نقطہ آغاز ہے. ٹھیک ہے، دو باتیں یاد رکھیں آج کی. ایک یہ کہ چھوٹے سے شروع کرنا، اور دوسرے یہ ہے کہ ایجوکیشن شوڈ بی اور پرائرٹی نمبر 1، اور اس کو ایک جہاد سمجھ کے کرنا ہے، جہالت کو دور کرنے کے لیے. اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.